اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آخری عشرے میں طاق راتوں میں کرنے کے اعمال آپ کو بتائیں گے، اور یہ کرام بزرگان دین نے ان اعمال کو تعلیم فرمایا ہے۔ اور شب قدر میں سورہ فتح کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس وظیفہ کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوں گی، ہر مقصد ہر حاجت کے لیے بہت اکثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے۔ ناظرین، چند نوافل میں مکمل شب قدر کی برکات حاصل کریں۔ 21ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں، یعنی 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں ادا کریں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں رات میں نوافل کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ناظرین، اس ماہ مبارک کی 23ویں رات کو 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں رات کو 8 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ 23ویں رات میں سورہ یاسین 1 مرتبہ اور سورۃ رحمان 1 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ ان اعمال سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ ناظرین، رمضان کی 25ویں شب میں کامل بخشش کے لیے یہ نماز پڑھ لیں۔ 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ 25ویں شب میں 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار کے 3 مختلف کلمات اس طرح سے پڑھنے ہیں، جو آپ کو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر کلمہ استغفار استغفر اللہ یہ پڑھ لیں۔ دوسرا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا استغفار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین، اپنے ذوق و شوق سے جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ ناظرین، 25ویں شب میں نوافل کا ایک اور طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ 25ویں رات میں 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں،
اللہ پاک اس سورت کے پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو شب قدر میں کرنے کا ایک اور بہت ہی مجرب وظیفہ بتائیں گے جو سورہ فتح کا وظیفہ ہے، اور سورہ فتح جو ہے وہ تمام مقاصد کے لیے، نیک حاجات کے لیے اور ہر مسئلے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ تاک راتوں میں 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی نیک مقصد کے لیے بہت اکثیر ہے۔ اپنے نیک مقاصد اور حاجات کے لیے سورہ فتح کا یہ عمل کریں، تمام حاجات اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، شب قدر کی عبادت 70,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے ذوق و شوق اور توفیق کے ساتھ اس رات میں ضرور عبادت کریں، رب کو راضی کریں اور آخرت کی کمائی لازمی کریں۔ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر خوب ذوق و شوق سے عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں 27ویں اور 29ویں شب کے اعمال آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔